خودی کا سر نہاد لا الہ قاری حافظ صہیب میر محمدی، بھانجے ہیں حافظ یحییٰ میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں۔ ان کے یہ جو ماموں جان تھے، غالباً ان کے ماموں تھے حافظ یحییٰ میر محمدی، میں ان سے باقاعدہ بیٹھ کے فیض لیتا رہا ہوں۔ وہ ان کو میں اپنا استاد مانتا ہوں، بلکہ ہیں وہ، ان سے میں نے بہت سیکھا۔ بچپن میں ان سے پڑھنے جاتا تھا، مطلب ان کے جو خاص ہوتے تھے نا ماہانہ دروس، ان میں بیٹھتا تھا، اور جہاں وہ آتے تھے انہی کی وجہ سے قاری صہیب صاحب کو انٹروڈکشن ملا۔ ہمارے جاننے والے قریبی عزیزوں نے سب سے پہلے، میرے اپنے گھر کے لوگوں نے قاری صہیب صاحب کی ویڈیوز انٹرنیٹ پہ ڈالی جب کوئی بھی ان کو انٹرنیٹ پہ نہیں جانتا تھا۔ تو سر میں اس نسبت سے بتا رہا ہوں کہ ہم آپ کے پرانے خیر خواہ اور پرانے محسنوں میں سے ہیں، اور ہم اسی چشمے سے سیراب ہوئے جس سے آپ نے پانی پیا ہے۔ میں نے آپ کے بابا سے، آپ کے ماموں جان سے، یا وہ آپ کے جو بھی لگتے ہیں، حافظ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے کبھی بھی یزید کی شانیں نہیں سنی تھی۔ آپ نے امام حسین کو مظلوم اور شہید مانا، مگر ساتھ ہی آپ نے کہا یزید ایسے تھے، نیک تھے، وہ تابعی تھے۔ آپ کیسے اہل حدیث ہیں حافظ صاحب؟ آپ اگر سچے اہل حدیث تھے تو آپ کم از کم وہی دیکھ لیتے، ابن حجر کی فتح الباری کھول لیتے، بخاری کی اس حدیث کی شرح ہی دیکھ لیتے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلک امتی، ہاں جی، ہلک امتی من ایدی غلمت قریش، قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہوگی۔ چھوکرے قریش کے جو ہوتے ہیں نا، گمراہ لوگ، بدبخت لوگ، ان کے ہاتھوں میری امت کی بربادی ہونی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور علامہ ابن حجر العسقلانی کیا کہتے ہیں جناب؟ وہ صحیح بخاری کی اس حدیث کے بارے میں 3605 نمبر حدیث ہے، اور اس کے بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں اسی حدیث میں کہ میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں، مجھے ان کے نام بھی پتہ ہیں، مگر میں اگر بولا تو میری یہ شارک کاٹ دیں گے۔ سن لیں آپ۔ پھر یہی ابو ہریرہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے 60 ہجری نہ دکھانا، 60 ہجری نہ دکھانا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 120، جس میں کہا کہ میں اپنی جان کی خاطر نام نہیں بتا رہا۔ پھر آپ نے کہا یا اللہ مجھے 60 ہجری نہ دکھانا، 60 ہجری نہ دکھانا، مجھے اس سے پہلے اس دنیا سے لے جانا۔ یہ اجی مستدرک للحاکم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ یہ ساری صحیح حدیثیں۔ تو امام ابن حجر العسقلانی 3605 حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، یہ بخاری کی شرح فتح الباری، اس میں آپ فرماتے ہیں پہلا بندہ ان لونڈوں میں یزید ابن معاویہ ہے۔ یزید، آپ کہہ رہے ہیں وہ اتنے نیک تھے، وہ اتنے تابعی تھے، وہ اتنے اچھے تھے۔ سر آپ کیوں یہ تھے اور نیک کہہ رہے ہیں؟ کس نے آپ کو یہ بات کہی؟ آپ نے کوئی علم الرجال میں کچھ پڑھا؟ دیکھیں، صحابہ کے اوپر ہم جرح نہیں کرتے، مگر علم الجرح والتعدیل، آپ ایک عالم ہیں، قرآن کے عالم ہیں۔ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جس کا کام اسی کو ساجے، اور کرے تو ٹھینگا باجے۔ آپ پلیز تھوڑا سا علم الحدیث پڑھیں، آپ کھولیں ذرا محدثین کے احکام اور اقوال، اس کے بارے میں نہیں یقین آتا تو اپنے دور کے اس صدی کے محدث حافظ زبیر علی زئی کا ہی سن لیں یزید کے بارے میں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ نہیں آپ نے دیکھنا ہے تو پیچھے چلے جائیں۔ ابن الجوزی اتنے بڑے محدث ہیں جو کتاب لکھ گئے ہیں کہ اس متعصب ضدی شخص کا رد جو ہمیں یزید کو برا کہنے سے روکتا ہے۔ اب بتائیں، آپ یزید کی مدد کر رہے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ باخدا یہاں صبح ناشتے پر کچن میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں تھوڑے۔ وہ کہتے یار پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی، کوئی مولوی امام حسین کی تعریفیں کر رہا ہے، کوئی یزید کی تعریفیں کر رہا ہے، پتہ نہیں امام حسین کس لیے شہید ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، ہم تو کنفیوز ہی ہو گئے ہیں، کیا کرتے ہیں مولوی لوگ، ہمیں پریشان کیا ہوا ان لوگوں نے۔ استغفر اللہ۔ یہ آپ کو، اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، آپ نے امام حسین کا مقام گرا دیا سر۔ آپ کا، میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں، میں نے جس بندے کو ریکمینڈ، مجھ سے اس نے پوچھا آپ کے بارے میں آ کے کہ یہ اچھے قاری صاحب، کوئی سال دو پرانی، کہ جی بہت اچھے بندے ہیں، نیک بندے ہیں اللہ کے، بڑی اچھی اچھی حدیثیں سناتے ہیں، اکثر کبھی کبھی ضعیف سنا جاتے ہیں لیکن اکثر صحیح حدیثیں سناتے ہیں، دین کا بڑا کام کر رہے ہیں، اصلاحی کام کر رہے ہیں۔ ان کے بزرگ بھی یہ اصلاحی کام کیا کرتے تھے، کنٹروورسیز میں نہیں پڑتے۔ سر آپ منہ بند ہی رکھ لیتے،
سکوت ہی کر لیتے، جیسے زبیر علی زئی کہتے تھے میں سکوت کرتا ہوں، آپ سکوت سے آگے نکل گئے. اس پہ تو سکوت سے آگے تو کسی نے منہ نہیں کھولا ہوا. اس کو کوئی مجھے محدث دکھائے نا جس نے کہا ہو کہ ہاں صحابی رسول کا بیٹا ہے، تابعی ہے، تو ہم نے اس سے حدیثیں بھی لینی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے حدیث لی جائے. وہذا جرح شدید فی علم الحدیث. امام حنبل کا ہی قول آپ پڑھ لیں اس کے اوپر، آپ کیسے اہل حدیث ہیں سر؟ کسی محدث کا آپ حوالہ تو دیتے. تو اللہ سے توبہ کریں، یزید کی وکالت پر رجوع کریں. نہیں یقین آتا تو حافظ عمر صدیق آپ کے مناظر اسلام ہیں اس وقت کے، آپ ان سے مل لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کتنا ان کو غضب ہے ان ایسے اہل حدیثوں پر جو یزید کی وکالت کرتے ہیں. یزید تو ایک وہ بندہ ہے جس کے ایمان اور کفر پہ بحثیں ہو رہی تھیں اور آپ یزید کی وکالت کر رہے ہیں. آپ حافظ صلاح الدین یوسف کے مقلد ہیں، آپ پھر اہل حدیث نہیں ہیں. اگر آپ مقلد ہیں، حافظ صاحب کی بھی اللہ مغفرت فرمائے، وہ اس دنیا سے اب جا چکے ہیں. جو ان کے فالوورز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان غلطیوں کو آگے نہ پھیلائیں، ورنہ آپ کے نامہ اعمال میں یہ غلطیاں بھی ساتھ ہی جائیں گی نہیں. کیونکہ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله